میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غریب جوڑے کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مرکزی سیرت کمیٹی سیکنڈ لانسر محمد لائنز گولکنڈے کے زیر اہتمام 54واں جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر غریب جوڑے کی شادی کی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں خطبہ نکاح حضرت علامہ عبید اللہ خان اعظمی نے پڑھوایا۔ اسلام میں نکاح کو آسان کرنے کا حکم ہے، لیکن مسلم معاشرے میں نکاح کو بڑی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ شادی کی تقریب میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، جس میں ہمہ اقسام کے پکوان بھی پکائے جاتے ہیں اور مہنگے ملبوسات کی خریداری بھی کی جاتی ہے۔ شادی کی تقریب کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی خانہ بھی لیا جاتا ہے۔ ایک غریب خاندان کو شادی کی تقریب کے لیے کم از کم 5 تا 7 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ حیدرآباد میں ان دنوں پرانے طرز پر شادیاں سادگی سے انجام دی جا رہی ہیں۔ مسلم معاشرے میں سادگی سے شادی کی تقاریب ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد کے کئی نوجوان سادگی کے ساتھ اپنی شادی کو آسان کرتے ہوئے نکاح کی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ اسلام میں نکاح کو آسان کرنے کا حکم ہے، لیکن مسلم معاشرے میں نکاح کو بڑی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ شادی کی تقریب میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، جس میں ہمہ اقسام کے پکوان بھی پکوائے جاتے ہیں اور مہنگے ملبوسات کی خریداری بھی کی جاتی ہے۔ شادی کی تقریب کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی خانہ بھی لیا جاتا ہے اور ایک غریب کو شادی کی تقریب کے لیے کم از کم 5 تا 7 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ آج منعقد ہوئی تقریب میں دلہن کے والد نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کافی فکر مند اور پریشان تھے۔ مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر محمد غوث قادری نے مہر آرگنائزیشن کے اشتراک سے شادی کی تقریب کا انتظام کیا۔ واضح رہے کہ مہر آرگنائزیشن ابھی تک 80 شادیوں کا اہتمام کر چکی ہے۔ اس شادی کی تقریب میں حسام الدین عفان قادری، عبد الرحمن سہیل، کوثر جگمڑی، محمد رفیع رپورٹر کی کافی کاوشیں تھیں۔ سنت رسول کو پورا کیا گیا، بلکہ ایک مثالی شادی بھی کی گئی، جس سے جو لوگ مجبور ہیں اور شادی کے لیے رقم نہیں ہے، ان کے لیے یہ شادی ایک مثال ہے۔ محمد غوث قادری کے برادرز نے تمام مہمان اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی مبارکباد پر محترم برادران اسلام، آج یہ جو تقریب نکاح مہر آرگنائزیشن کی محنت و کاوش کے ذریعے ہو رہی ہے، میں مہر آرگنائزیشن کو اور اپنے بھتیجے غلام غوث کو، جہانگیر بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک نیک، بہتر اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے کا کام فی سبیل اللہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اتنے اچھے کام میں ریاکاری نام نمود سے بچائے۔ کسی بھی عبادت کے کام میں اور کسی بھی خیر کے کام میں، سوشل ورک میں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کوئی بھی کام کریں تو ہماری نیت خالصاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ داخل کیے جائیں گے، ان میں 3 طرح کے لوگ پہلے ہوں گے۔ سب سے پہلے عالم جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کے بعد شہید جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کے بعد سخی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ عالم ہونا کتنی اچھی بات ہے، سخی ہونا کتنی اچھی بات ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا کتنی اچھی